نحمدہ و نصلی علی رسول النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک نئی سورت کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سورت بھی توحید کے بارے میں ہی ہے، لیکن جیسے اس سے پہلی سورت الزخرف میں مثبت انداز اپنا کر توحید کی دعوت دی تھی، اب اس میں فرعون کے منفی رویے بتا کر کفار مکہ کو توحید کی دعوت دی جا رہی ہے۔ تو ابتدا میں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمۃ من ربک انہ هو السمیع العلیم رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین۔ صدق اللہ العظیم۔ ابتدا میں سورہ الدخان کا خلاصہ۔ سورہ الدخان مکی و مدنی صورتوں کے 5ویں گروپ کی 11ویں مکی صورت ہے۔ اس میں 59 آیات اور 3 رکوع ہیں، جو 25ویں پارے کے 24ویں رکوع سے 16ویں رکوع تک ہے۔ دخان عربی زبان میں دھوئیں کو کہتے ہیں۔ اس صورت کی 10ویں آیت میں لفظ دخان آیا ہے اور یہی اس صورت کی وجہ تسمیہ ہے۔ دخان قیامت کی نشانی اور عذاب کے طور پر مشرکین مکہ پر متسلط کیا گیا تھا۔ اس سے پہلی صورت زخرف میں توحید کی حاکمیت کو مثبت انداز میں کفار مکہ کو پیش کیا گیا تھا، جبکہ اس صورت میں وہی بات منفی فرعونی رویوں کی وضاحت کرتے ہوئے سمجھائی گئی ہے۔ فرعون مطلق العنان حکومت کا دعویٰ دار ہونے کا ہی مجرم تھا۔ وہ اپنے محدود اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا تھا۔ اس طرح قریش کے سردار بھی اسی راستے پر چل چکے ہیں اور اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، جبکہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، کیونکہ فرعون کو اختیارات کے غلط استعمال کے جرم میں ہی غرق کر دیا گیا تھا۔ اس لیے فرعون اور اس جیسی قوموں کے انجام سے کفار مکہ کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ قرآن کریم ایسی واضح اور بابرکت کتاب ہے کہ جس رات اس کا نزول ہوا اسے بھی بابرکت بنا دیا گیا ہے۔ توحید کا عقیدہ بیان کرنے کے ساتھ مشرکین مکہ کے شکوک و شبہات کا ذکر کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ قریش کے سردار آسمانی عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، پھر ان پر ایسا دعا مسلط کیا کہ انہیں کوئی سجائی نہیں دیتا تھا، جس پر اس عذاب سے چھٹکارے کے لیے دعائیں مانگنے لگے اور دعوت حق کو قبول کرنے کے بھی وعدے کرنے لگے، مگر جب ان سے عذاب ختم کیا گیا تو وہ منکر بن گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فضول اعتراضات شروع کر دیے، تو انہیں جنگ بدر کی عبرتناک شکست کی نوید سنا دی گئی۔ جیسے فرعون کے انجام کا فیصلہ کیا گیا تھا اور بنی اسرائیل کو اس کے محلات اور باغات کا وارث بنا دیا گیا تھا، اتنی بڑی قوت کے مالک فرعون کا جب خاتمہ ہوا تو اس پر زمین و آسمان میں رونے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد توحید کے دلائل اور قیامت کا تذکرہ اور منکرین کے جہنم میں داخل ہونے کے بعد کی کیفیت کا بیان ہے، اور جو دنیا میں اپنے آپ کو باعزت سمجھتے تھے آج جہنم کے ذلت امیز عذاب میں مبتلا ہیں، جبکہ اہل تقویٰ کو اعزاز و اکرام، ریشم و کم خواب کے لباس اور خوبصورت بیگمات سے نوازا جا رہا ہے، جو اللہ کے فضل سے ان کی بڑی کامیابی کا مظہر ہے۔ یہ سب قرآن میں واضح انداز میں بتایا جا رہا ہے جو عربی زبان میں ہے، تاکہ یہ کفار مکہ
اسے آسانی سے سمجھ کر نصیحت حاصل کریں۔ یہ اس صورت کا مختصر سا جائزہ تھا۔ اب اس صورت کی تفسیر النور۔ اس صورت کا آغاز بھی حروف مقطعات حامیم سے کیا گیا ہے۔ کتاب مبین کی قسم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں۔ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ قرآن یعنی قرآن اتنا سچا اور بابرکت ہے کہ جس رات اس کو نازل کیا گیا ہے اس رات کو بھی ہم نے بابرکت بنا دیا ہے۔ بے شک ہم متنبع کر دینے والے ہیں کہ اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہوگی۔ اس نزول قرآن کی رات میں اگلے سال کے لیے تمام حکمت کے امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے ہمارے ہی حکم سے۔ بے شک ہم ہی بھیجتے ہیں قرآن کو اس مبارک رات میں اور رسولوں کو بھی ہم ہی بھیجتے ہیں جو آپ کے رب کی طرف سے یہ رسول اور یہ قرآن رحمت ہے، وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کا رب اور جو ان کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو یعنی تمہیں واقعی سمجھ آ جائے کہ اللہ ساری کائنات کا مالک و مختار ہے، تو اس قرآن اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سمجھ آ جائے گی۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ لیکن یہ کفار اس قرآن اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں شک میں پڑے ہیں اور اسے کھیل تماشا بنا رہے ہیں، یعنی دعوت کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے۔ تو تم اس دن کا انتظار کرو جب آسمان ایک واضح دھواں لائے گا۔ یہ دھواں قیامت سے پہلے نمودار ہونے والا بھی ہو سکتا ہے، یا مکہ میں قید سالی کے دوران اٹھنے والے گرد و غبار کی پیشگی اطلاع بھی ہو سکتی ہے جس نے فضا کو دھوئیں کی طرح گرد آلود کر دیا تھا کہ لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ یہ ایک دردناک عذاب ہوگا۔ اس دن لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم پر سے یہ عذاب ہٹا دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ کہاں سے ہے ان کے لیے نصیحت، یعنی اور کون ان کو بتائے گا جبکہ ان کے پاس صاف بیان کر دینے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں۔ پھر اس سے وہ روح گردان ہو گئے اور جہاں کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک سکھائے ہوئے مجنون ہے۔ اگر اس عذاب کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیں گے تو تم پھر وہی کرو گے جو پہلے کر رہے تھے، جیسے فرعون اور آل فرعون بار بار عذاب ٹل جانے کے بعد وعدہ خلافی ہی کرتے رہے، مگر جس دن ہم بڑی پکڑ پکڑیں گے تو اس دن ہم پورا انتقام لیں گے۔ اور اس سے پہلے ہم نے فرعون کی قوم کی بھی آزمائش کی تھی اور ان کے پاس بھی ایک معزز رسول علیہ السلام آئے تھے جس نے کہا تھا کہ تم اللہ کے بندوں بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اور یہ کہ اللہ کے خلاف سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک واضح سند لے کر آیا ہوں، یعنی میری مخالفت اللہ کی مخالفت ہوگی، اور میں پناہ لیتا ہوں اپنے رب اور تمہارے رب کی اس سے کہ تم مجھے سنگسار کرو، اور اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے تو مجھ سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ تو اس موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ مجرم قوم ہے، پس اے موسیٰ علیہ السلام میرے بندوں کو رات کو ہی لے کر نکل جاؤ اور تمہارا پیچھا کیا جائے گا اور خشک سمندر سے پار ہو جانا، تمہارے بعد ان کا تمام لشکر ڈبو دیا جائے گا، یعنی ہم سمندر کو پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنا دیں گے، اس میں راستے بنے ہی رہنے دینا، اور فرعون کا لشکر انہی راستوں سے گزرنے کے لیے اندر داخل ہوگا تو بے شک وہ لشکر غرق کر دیا جائے گا۔ وہ کتنے ہی باغ اور چشمے چھوڑ گئے اور کھیتوں اور اعلیٰ رہائشوں کو بھی اور نعمتوں کو بھی جن پر وہ عیش کرتے تھے۔ اسی طرح ہم نے ان تمام دنیاوی وسائل اور سامان تعیش کا دوسری قوم یعنی محکوم بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا۔ تو ان فرعون اور آل فرعون پر نہ ہی آسمان رویا اور نہ ہی زمین اور نہ ہی انہیں مہلت دی گئی، یعنی اللہ کے عذاب کے سامنے اتنی جاہ و حشمت رکھنے والا فرعون اور آل فرعون اتنے بے بس اور لاچار ہو گئے تھے کہ وہ خود کو کسی طرح بھی نہیں بچا سکے تھے۔
تو ان کفار کی کیا حیثیت ہے۔ اور محکوم بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات دلوا دی فرعون سے، اور وہ بڑا متکبر حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا۔ اور ہم نے انہیں یعنی محکوم بنی اسرائیل کو علم رکھنے کے باوجود پوری دنیا پر ترجیح دی تھی، یعنی بنی اسرائیل کی کوتا نظری اللہ کے علم میں تھی۔ اس کے باوجود انہیں تمام اقوام پر فضیلت بخشی، اور موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور رسل علیہم السلام بنی اسرائیلی ہی تھے۔ اور ہم نے انہیں وہ نشانیاں دی جن میں واضح آزمائش تھی، یعنی مختلف آزمائشوں سے ان میں بلائی کا جذبہ برقرار رکھا۔ یہ کفار مکہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ہمارا ایک دفعہ کا مرنا ہی ہے اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، کہ ایک دفعہ کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے والے دعوے کو ہم نہیں مانتے۔ اگر ایسا ہوگا تو ہمارے فوت شدہ آباء و اجداد کو لاؤ اگر تم سچے ہو۔ کیا وہ اچھے ہیں؟ یا تبا کی قوم۔ تبا یمن کی قوم کے بادشاہ کا نام ہوتا تھا۔ یہ تبا حارث ابن حال امیری خود تو مسلمان تھا، مگر اس کی قوم سرکش تھی، اور وہ جو ان سے پہلے تھے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ بے شک وہ سب مجرم تھے، اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو ان کے درمیان موجود ہے صرف کھیل تماشے کے لیے تو تخلیق نہیں کیا، اور ہم نے انہیں حق کے ساتھ تخلیق کیا ہے، لیکن ان میں اکثر جانتے نہیں ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ فیصلے کے دن تک ان کفار کی میعاد ہے، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے، بے شک وہی زبردست مہربان ہے۔ تھور کا درخت گنہگاروں کی خوراک ہوگا، جو پیلے تانبے کی طرح ان کے پیٹوں میں جوش مارے گا، جیسے کھولتا پانی جوش مارتا ہے۔ اور کہا جائے گا انہیں کفار کو پکڑو اور زور سے گھسیٹتے ہوئے دوزخ میں لے جاؤ، پھر ان کے سر پر کھولتا ہوا پانی ڈال دو، عذاب پر عذاب کے لیے اب مزہ چکھو، تم تو دنیا میں بڑی عزت والا سردار بنتے تھے۔ یہ وہی عذاب یا دوزخ ہے جس میں تم شک کرتے تھے۔ دوسری طرف اہل تقویٰ بے شک امن کے مقام میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں ریشم کا باریک اور موٹا لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اسی طرح ہوگا، اور ان سے بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں بیاہ دی جائیں گی۔ وہ اطمینان سے ہر قسم کے میوے منگوائیں گے، اب پہلی موت کے علاوہ موت کا مزہ نہیں چکھیں گے، اور اللہ نے انہیں آگ کے عذاب سے بچا لیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا ان پر فضل ہوگا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ہم نے اس قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر آسان کر دیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف پوری وضاحت سے کفار کو سمجھا رہے ہیں تاکہ یہ کفار نصیحت پکڑیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتظار کریں، اور یہ کفار بھی انتظار کر رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی اس سورت کا مطالعہ مکمل ہوا۔ صدق اللہ العظیم۔